مجھے اس وقت جھرنا بڑی شدت سے یاد آئی۔ اس نے بھی سیتا رام کے اشارے پر میرے ایمان کو متزلزل کر دیا تھا، پھر وہ مجھے دل سے چاہنے لگی تھی۔ جب میں ڈھاکہ میں تھا تو اس نے کہا تھا کہ جب بھی مجھے اس کی قربانی کی ضرورت پڑی تو وہ بے دریغ اپنی جان پر کھیل جائے گی۔ جیل سے گلو خلاصی حاصل کرنے کے بعد جب میرے رہنے کا ٹھکانہ بھی چھن گیا، اس وقت بھی وہی میرے کام آئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی کمائی سے خریدے ہوئے بنگلے میں جگہ دی تھی، میری ہر طرح سے خاطر تواضع کی تھی۔ میں نے اس کے بدن سے کھیلنا چاہا، اس نے خود کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ شاید وہ مجھ سے پیار کرنے لگی تھی۔ میں ایک اشارہ کر دیتا تو وہ کرنل کو چھوڑ کر میرے ساتھ زندگی گزارنے پر بھی خوشی خوشی آمادہ ہو جاتی، لیکن مجھے سیتا رام کے کہنے پر اتنی جلدی میں ڈھاکہ چھوڑنا پڑا کہ میں اسے خدا حافظ بھی نہ کہہ سکا۔ ہو سکتا ہے اس نے میرے چلے آنے کے بعد مجھے بڑی شدت سے یاد کیا ہو۔ تنہائی میں کچھ دیر کے لیے میری یاد میں اس کی غزالی آنکھوں میں آنسو بھی چھلک آئے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے اس نے میری شان میں گستاخانہ جملے استعمال کیے ہوں۔ اس نے سوچا ہو کہ شاید دنیا کے سارے مرد کرنل ہی جیسے ہوتے ہوں گے۔ اس کے انتقام کے جذبوں میں اور طوفان آ گیا ہو۔ شاید میرے بعد اس نے طے کر لیا ہو کہ اب کسی اور مرد پر بھروسہ نہیں کرے گی۔ میں بڑی دیر تک جھرنا کے خوبصورت تصور سے کھیلتا رہا، اس کے مخملی بالوں میں ہاتھوں کی انگلیوں سے کنگھی کرتا رہا، اس کے رخساروں کو چومتا رہا، اس کے ہونٹوں کے گداز سے نشہ کشید کرتا رہا۔ کبھی اسے اتنی شدت سے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیتا کہ اس کی سانسیں گھٹنے لگتیں، وہ کسی پنچھی کی طرح پھڑ پھڑانے لگتی تو میں اپنی گرفت ڈھیلی کر دیتا۔ وہ مجھے شکایت بھری نظروں سے گھورتی، پھر میرے سینے کی کشادگی میں پناہ حاصل کرنے کی خاطر چھپ جاتی۔ میں جھرنا کے تصور سے کھیلتا کھیلتا کب نیند کی آغوش میں پہنچ گیا مجھے کچھ یاد نہیں۔ غنودگی کا ایک جھونکا مجھے اپنے ریلے میں بہا کر لے گیا۔ میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ پھر اس وقت چونکا جب سفید ریش بزرگ کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ کب تک بے خبری کی حالت سے دو چار رہے گا؟ کب تک گندی نالیوں میں چھپا چھپا پھرتا رہے گا؟ کب تک اپنے وجود کی پاکیزگی کو غلاظتوں سے آلودہ کرتا رہے گا؟ کبھی اس پنجرے سے باہر نکلنے کے بارے میں بھی غور کیا ہے جس کی تیلیوں کے درمیان بند ایک کافر کے اشارے پر غٹر غوں کر رہا ہے؟ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے بزرگ پر نظر ڈالی۔ اس کے چہرے پر جمال ہی جمال تھا، لیکن آنکھوں میں نفرت اور حقارت کی چنگاریاں چٹک رہی تھیں۔ مجھے احساس ہے کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ میں نے اقرار کیا، اپنی سطح سے بہت نیچے گر گیا ہوں۔ صرف احساس کے سہارے اپنے آپ کو کب تک فریب میں مبتلا رکھے گا ملعون؟ میرے لیے فرار کے راستے مسدود کر دیے گئے ہیں۔ میں نے عاجزی کا اظہار کیا۔ آپ مجھے ہاتھ تھام کر صحیح راستے پر لگا دیں۔ میرا مشورہ مانے گا؟ پہلی بار بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چوں چرا تو نہیں کرے گا؟ آپ حکم دیں، میں نے تیزی سے کہا۔ میں انکار کی جرت نہیں کروں گا۔ حالات کروٹ بدل رہے ہیں، اب بھی جتنی جلدی ممکن ہو اپنا نام بدل دے، بزرگ نے سنجیدگی سے کہا۔ مولوی فراست علی اور شوکت علی کی مناسبت سے برکت علی کا اسم مبارک اختیار کر لے، دو جانور بھی راہ حق میں قربان کر دے، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں کروں گا، لیکن اس کافر جوگی سے نجات کا راستہ دریافت کرنا چاہتا ہے جس کے اشاروں پر گندگی کے دلدل میں اوندھے منہ گرا پڑا ہے۔ بزرگ نے میری بات کاٹ کر کہا۔ ہاں میرے عزیز، ہاں، میں نے گڑ گڑا کر کہا۔ آپ میرا ہاتھ تھام لیں تو ساری مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں۔ بزرگ نے کوئی جواب نہیں دیا، مجھے تیز نظروں سے گھورتے رہے، ان کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر چلتی رہیں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مشیت ایزدی کے سامنے جن و ملک سب بے بس ہیں۔ بزرگ نے گول مول انداز میں جواب دیا، جو اسے منظور ہے وہ ہو کر رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت تقدیر کے لکھے کو بدل نہیں سکتی، جو کہ سیتا رام بھی خوش فہمی کا شکار ہے۔ میں سمجھا نہیں، میں نے وضاحت چاہی۔ آنے والا وقت بڑا کٹھن ہے، بزرگ نے تھوڑے توقف سے جواب دیا۔ نام کی تبدیلی کی بھنک کسی اور کو نہ ہو، جو قدم بھی اٹھانا سوچ سمجھ کر اٹھانا، اسی کی رضا کو شامل حال رکھنا، ورنہ پھر دوسرے امتحان میں بھی فیل ہو جائے گا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ کفر کے کلمے زبان سے نکالنا چھوڑ دے مرد احمق۔ بزرگ نے مجھے جلالی نظروں سے گھورا۔ کل کیا ہونے والا ہے؟ بجز خدا کے کوئی نہیں جان سکتا۔
جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کاذب ہیں، صرف اعمال پر نظر رکھ، یہی آخرت میں کام آئیں گے۔ میرے محترم، میں نے کچھ سوچ کر پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ جوگی سیتا رام کو کس شے کی تلاش ہے؟ سارے فساد کی جڑ وہی ہے، لیکن میں زبان نہیں کھول سکتا۔ اجازت نہیں ہے، میری رہنمائی تو کر سکتے ہیں۔ میں نے پھر عاجزی کا اظہار کیا۔ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے بدبخت، بزرگ نے خفگی سے کہا۔ اس وقت تیری عقل پر پردے کیوں پڑ گئے تھے جب قدرت تیرا امتحان لے رہی تھی؟ موت تو برحق ہے، تو نے موت سے ڈر کر ایک کافر کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا، اب بھی خدا کے بجائے میرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ شیطان نے مجھے صراط مستقیم سے بھٹکا دیا تھا، میں نے عذر پیش کیا۔ بکتا ہے۔ بزرگ غصے سے تھر تھر کانپنے لگے۔ کل تک گول دائرے کھینچ کھینچ کر دیوی دیوتاؤں کی چاپلوسی میں علم غلم خرافات بکتا رہا، ان کے فریب میں الجھا رہا، آج شیطان کی بات کر رہا ہے۔ میں اپنی ساری غلطیاں تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں نے کچھ کہنا چاہا، بزرگ نے پھر میری بات کاٹ دی۔ اگر مگر سے کام نہیں چلے گا، وقت کا انتظار کر۔ تو نے مولا فراست علی کی بھی قدر نہ کی۔ اللہ کے اس برگزیدہ بندے نے تیرے ساتھ نیکی کی اور تو غفلت کا شکار ہو گیا۔ کیسی غفلت؟ میں نے حیرت سے پوچھا، میں سمجھا نہیں۔ بزرگ نے جواب میں کچھ کہنا چاہا، لیکن اسی وقت سیتا رام ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ بزرگ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میری آنکھ بھی کھل گئی۔ سیتا رام مجھے بڑی معنی خیز نظروں سے گھور رہا تھا، ان نظروں میں تجسس تھا۔ کس سے باتیں کر رہا تھا بالک؟ اس نے سرسراتے لہجے میں دریافت کیا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ شاید اس نے میرے دل کا چور پکڑ لیا تھا۔ اس کا گہری نیند سے اچانک جاگنا بھی تعجب خیز تھا۔ جن نظروں سے وہ گھور رہا تھا، اس سے بھی میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ میری طرف سے مشکوک ہو گیا ہے۔ ممکن ہے اس نے بزرگ سے گفتگو کرتے وقت میرے ایک دو جملے سن لیے ہوں۔ یہ بھی عین ممکن تھا کہ خود درگا نے اسے بدلتے حالات سے آگاہ کر دیا ہو۔ اس نے کہا بھی تھا کہ جوگی سیتا رام اس کا پرانا سیوک ہے، سیتا رام کے مقابلے میں وہ مجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتی تھی۔ بزرگ کی آمد اسے بھی ضرور کھٹکی ہوگی۔ شیطانی قوتیں روز اول سے رحمانی قوتوں کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں برسرے پیکار ہیں۔ آج دنیا کی سیاست بھی اسی ڈگر پر چل رہی ہے۔ طاغوتی قوتیں سر جوڑے ایمان والوں کو تسخیر کرنے کی خاطر نت نئے نئے جال پھینک رہی ہیں۔ بہانے تراش تراش کر کمزور ممالک کو کفر کے جھنڈے تلے ہانکا جا رہا ہے۔ آپس میں گٹھ جوڑ ہو رہے ہیں۔ اپنی ہٹ دھرمی کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کے پلندوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ بزرگ کو میری حمایت کرتا دیکھ کر درگا نے بھی میری طرف سے نگاہیں پھیر لی تھیں، تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں تھی۔ چپ کیوں ہے رتن کمار؟ سیتا رام نے میری خاموشی محسوس کرتے ہوئے دوبارہ کہا۔ بیٹھے بیٹھے سوتے جاگتے کہاں گم ہو جاتا ہے، کن چکروں میں گھل رہا ہے؟ میں جھرنا کو یاد کر رہا تھا، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اوہ! سیتا رام مسکرا دیا۔ اس سندری کو ابھی تک نہیں بھولا جس نے تیرے دھرم کو بھرشٹ کر دیا تھا؟ گرو، کیا تم وشواس کرو گے کہ وہ اس دھرتی کی پہلی عورت تھی جس نے میرے بدن کو چھوا تھا؟ گرو کو چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ پھر سنجیدگی سے مجھے گھورنے لگا۔ سچ سچ من کا بھید اگل دے، ورنہ بہت پچھتائے گا۔ مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے سنبھل کر قدرے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ سیتا رام نے میرے لہجے کی تلخی محسوس کی تو بل کھانے لگا۔ اس کی آنکھ کی پتلیوں میں سیاہ ناگ پھر کنڈلی مارے بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس کے تیور خطرناک ہونے لگے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب اس کے مقابلے میں کم ہمتی اور بزدلی کا ثبوت نہیں دوں گا۔ بزرگ نے سچ کہا تھا کہ موت برحق ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی۔ تقدیر کا لکھا بھی ہر حال میں پورا ہوتا ہے۔ پھر مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے درمیان خاصی دیر بڑی گھمبیر خاموشی طاری رہی۔ سیتا رام کی تیز نظریں میرے وجود کا ایکس رے کرنے میں مصروف تھیں۔ میں خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رتن کمار، میرے بچڑے، سچے من سے آج جوگی کا ایک کہا مان لے۔ کہو۔ دھرم کرم اور سیاہ و سفید کے چکروں کو بھول کر میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لے، پرنتو تیرے من میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں وچن دیتا ہوں کہ تجھے ایسی ٹھوس چٹان بنا دوں گا کہ دھرتی کی کوئی شکتی تجھ سے آنکھیں بھی نہیں ملا سکے گی۔ میرا سیوک بن جا، سارا جیون عیش ہی عیش کرے گا۔ جھرنا تو چرنوں کی دھول بھی نہیں تھی۔ تو میری بھکتی کا وعدہ کر لے،
تو اندر کی سبھا کی اپسرائیں بھی تیرا من بہلانے کو آکاش سے زمین پر اترنے لگیں گی۔ منش ایک بار اپنے من کو مار کر مہان شکتی پراپت کر لے تو پھر اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ تمہارا من بھی تو میری طرف سے صاف نہیں ہے، میں نے کچھ سوچ کر کہا۔ بار بار الجھنے لگتے ہو۔ ہاں، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، میں تیری بات سے انکار نہیں کروں گا، پرنتو اس کا بھی کچھ کارن ہے۔ کیا کارن ہے؟ میں نے جان بوجھ کر الجھنے کی کوشش کی۔ شانتی بالک شانتی، وہ پہلو بدل کر بولا، میں تجھے بار بار بدگنے کا کارن بھی بتاتا ہوں۔ اس نے تھوڑے توقف سے اپنی بات جاری رکھی۔ پہلے میں تیرے من میں جھانک سکتا تھا، تیرے دل کا بھید جان لیتا تھا، لیکن اب درمیان میں اندھیرے پھیل جاتے ہیں۔ میں انہی اندھیروں کو کھوجنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس دن یہ اندھیرے دور ہو گئے، میرا من تیری طرف سے اجلا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کالی کا جاپ کرنے کی وجہ سے۔ میں نے ایک معقول جواز پیش کرنا چاہا۔ نہیں رتن کمار، نہیں، وہ سنجیدگی سے بات کاٹ کر بولا، کالی کے جاپ کو درمیان میں مت گھسیٹ۔ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جانکاری نہیں رکھتا۔ ہاں، اگر تو نے وشنو مہاراج کا جاپ کر لیا ہوتا تو اور بات تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ درگا نے بھی یہی کہا تھا کہ وشنو مہاراج کا جاپ پورا کرنے کے بعد سیتا رام میرے دل کا بھید نہیں جان سکے گا۔ اب سیتا رام بھی وہی بات دہرا رہا تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ ابھی تک بار بار 21 دنوں کے حساب کتاب میں الجھنے لگتا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے گرو؟ میں نے اسے بھٹکانے کی خاطر پوچھا، کیا میں نے تم سے چھپ کر وشنو کا جاپ کر لیا ہوگا؟ نہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا، تو ابھی اتنا بلوان نہیں ہوا ہے کہ میری نظروں سے چھپ کر کوئی کام کر سکے۔ کوئی اور ہی بات ہوگی۔ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں نے معصومیت سے دریافت کیا۔ ابھی جلدی مت کر، وہ کسمسا کر بولا، سمے آنے دے، میں اپنے اور تیرے بیچ سے ان اندھیروں کو بھی دور کر دوں گا۔ گرو، میں نے کچھ سوچ کر کہا، کبھی کبھی میرے من میں ایک عجیب خواہش پیدا ہوتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کالی کے نام پر کچھ قربان کر دوں۔ کالی بھیٹ دینے والوں کو پسند کرتی ہے۔ سیتا رام نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، پر ابھی تیرا کالی کے مندر میں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ میں ذرا پنڈت رام کشن سے دو ہاتھ کر لوں، اس کے بعد میں تیرے ساتھ اویدھیا چل کر کالی کے چرنوں میں بھیٹ دوں گا۔ کیا بھیٹ دینے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے؟ اپنے من کی خوشی پوری کرنے کے لیے تو کالی کے نام پر 2 بکرے کہیں اور بھی بھیٹ کر سکتا ہے۔ دیوی من کا بھید جانتی ہے، وہ تیری بھیٹ اوش سویکار کر لے گی۔ کیا 2 بکرے ضروری ہیں؟ میں نے خاص طور پر 2 بکروں کے حوالے پر اپنا شبہ دور کرنے کی خاطر سیتا رام کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کہیں وہ بزرگ کی آمد سے واقف تو نہیں ہو گیا تھا۔ تو نے نیند کی حالت میں 2 بکروں کی ہی بات کی تھی، اس لیے 2 ہی کر ڈال۔ اس نے مسکرا کر ایسے لہجے میں جواب دیا کہ میں اس کا بھید نہیں سمجھ سکا۔ جس انداز میں وہ مسکرایا تھا وہ بھی مجھے کھٹکا تھا، لیکن میں نے مزید کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ میری خواہش پر دھرم شالہ کے مالک نے اسی وقت آدمی بھیج کر 2 بکرے منگوا دیے۔ میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے خدا کا نام لے کر قربان کیا اور بزرگ کی ہدایت پر اپنا نام برکت علی رکھ لیا۔ سیتا رام بھی میری خوشی میں پیش رہا۔ بکروں کی قربانی کے وقت وہ اپنے دھرم کے مطابق کچھ اشلوک پڑھتا رہا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل اس کی طرف سے صاف نہیں ہوا۔ اس کا خاص طور پر 2 بکروں کو قربان کرنے کا مشورہ رہ کر مجھے الجھا رہا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ بزرگ کا بھید جان چکا تھا، لیکن کسی وجہ سے اس نے زبان نہیں کھولی تھی۔ شاید وہ اندھیرے میں رکھ کر کوئی چال چلنا چاہتا ہوگا۔ جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ اس روز ہم نے دھرم شالہ میں ہی سارا وقت گزارا۔ کئی پنڈت پجاری سیتا رام سے ملنے کو آتے رہے۔ شاید پجاری پنا لال نے اس کے الہ آباد آنے کی خبر پھیلا دی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور ذریعے سے لوگوں کو اس کے آنے کی بھنک پڑ گئی ہو۔ وہ رات بھی سکون سے گزر گئی، لیکن دوسری صبح ابھی ہم پوری طرح بیدار بھی نہیں ہوئے تھے کہ دھرم شالہ کے مالک نے ہمیں جگا دیا۔ مہاراج، اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، میں تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، پرنتو پنا لال کہہ رہا تھا کہ اسے جلدی ہے۔ وہ تمہارے لیے گنیش دیوتا کے مندر سے پنڈت کرم چندر مہاراج کا کوئی سندیش لایا ہے۔ پنڈت کرم چندر کا نام سن کر سیتا رام کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا، اس کی آنکھوں میں تجسس جاگ رہا تھا۔ میں بھی کرم چندر کا نام سن کر چونکا۔ پنا لال نے پہلی ملاقات میں یہی اطلاع دی تھی کہ رام کشن گنیش کے مندر میں پنڈت کرم چندر کے ساتھ ٹھہرا ہے، اور اب وہ کرم چندر کا پیغام لے کر سیتا رام کے پاس آیا تھا۔
گویا رام کشن کو بھی سیتا رام کی آمد کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ میں نے سیتا رام کی طرف دیکھا، وہ کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ اس وقت اسے پنہ لال کا آنا ناگوار گزرا تھا۔ تم کہو تو میں اسے ٹال دوں، دھرمشالہ کے مالک نے کہا۔ کہہ دوں کہ دوپہر یا شام کو دوبارہ چکر لگا لے؟ نہیں، سیتا رام نے بڑے سرد لہجے میں کہا۔ بات اگر پجاری پنہ لال کی ہوتی تو میں اس نیچ ذات سے ملنے کو انکار کر دیتا، لیکن وہ پنڈت کرم چندر کا سندیش لے کر آیا ہے تو میں اس سے ضرور ملوں گا۔ گرو، میں نے سیتا رام کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا، آج تو مجھے اپنے دل کے بھی حسرت پوری کر لینے دو، کب تک ہاتھ باندھے تمہارے پیچھے پیچھے چلتا رہوں گا؟ چنتا مت کر رتن کمار، میں تجھے شکتی آزمانے کا موقع ضرور دوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ سیتا رام نے بدستور سنجیدگی سے کہا، اس سمے وہ کرم چندر کا سندیش لایا ہے، اس لیے تیرا اس کا ٹکراؤ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو درمیان میں آ گیا تو پھر کرم چندر کو بھی ایک بہانہ مل جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے اور رام کشن کے بیچ میں آئے۔ ہم دھرمشالہ سے باہر آئے تو پجاری پنہ لال ہمارا منتظر تھا۔ سیتا رام کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ ابھری وہ بڑی معنی خیز تھی۔ اس نے جس انداز میں ہاتھ باندھ کر پرنام مہاراج کہا تھا وہ بھی چڑھانے والا اور تضحیک آمیز تھا۔ سیتا رام نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریافت کیا، اتنی سویرے کیسے آنا ہوا؟ کیا رات کو چین کی نیند نہیں آئی؟ میں تو ہمیشہ پاؤں پسار کر اور لمبی تان کر سونے کا عادی ہوں جوگی مہاراج، پنہ لال نے بدستور الفاظ چباتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے لیے پنڈت کرم چندر مہاراج کا ایک پیغام لایا ہوں، اسی بہانے صبح صبح تمہارے درشن بھی نصیب ہو گئے۔ کیا سندیش لایا ہے؟ سیتا رام نے اسپاٹ لہجے میں دریافت کیا۔ مہاراج نے تمہیں پرنام بھیجا ہے، پنہ لال نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ مہاراج کا کہنا ہے کہ وہ تمہارے اور رام کشن کے بیچ کوئی دنگا فساد پسند نہیں کریں گے۔ اگر تم اور رام کشن مہاراج کی موجودگی میں بیٹھ کر آپس میں صلح صفائی کر لو تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میں پنڈت کرم چندر کو بڑا مانتا ہوں، اس کی عزت بھی کرتا ہوں، لیکن رام کشن؟ سیتا رام کی پیشانی شکن آلود ہونے لگی۔ میں اس گھمنڈی کے ساتھ صرف ایک ہی فیصلہ کر سکتا ہوں، وہ میری بات مان لے، میرا اس کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور اگر پنڈت نے تمہاری بات سے انکار کر دیا تو؟ جب وہ انکار کرے گا تب دیکھا جائے گا۔ سیتا رام کی تیوری پر بل آنے لگے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ پجاری پنہ لال جوگی سیتا رام کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بار اور سوچ بچار کر لو جوگی مہاراج، اس نے پھر مرچ مسالہ لگا کر کہا۔ مجھے بھی جلدی نہیں ہے، پنڈت مہاراج نے بھی رات تک تمہارا جواب مانگا ہے۔ تم مشورہ دینے والے کون ہوتے ہو؟ میں چپ نہ رہ سکا۔ جو جوگی مہاراج نے کہا ہے وہی جا کر پنڈت کرم چندر سے کہہ دو، تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ تم کون ہو مہاشے؟ پنہ لال نے مجھے بڑی حقارت سے دیکھا۔ تمہارا شبھ نام دریافت کر سکتا ہوں؟ پنہ لال، سیتا رام نے مٹھیاں بھینچ کر کرخت آواز میں کہا، سوکھی لکڑیوں کو آنچ دکھانے کی بھول مت کر، خاموشی سے چلا جا، اسی میں تیری مکتی ہے۔ تم جانو، پنہ لال نے مجھے گھورتے ہوئے سیتا رام سے کہا، میں تمہارا سندیش پہنچا دوں گا، لیکن ایک بنتی بھی کروں گا، اپنے جانوروں کے گلے میں پٹا ڈال کر رکھا کرو، ورنہ اپنی اوقات میں رہ کر بات کر۔ سیتا رام گرج کر بولا، دم دبا کر چلا جا، نہیں تو کیا کرو گے تم؟ پنہ لال نے بھی پھیلنے کی کوشش کی، لیکن پھر جو کچھ ہوا اس نے مجھے بھی چونکا دیا۔ پنہ لال بھی بل بلانے لگا۔ جوگی سیتا رام نے پنہ لال کے منہ پر تھوک دیا، جس کے نتیجے میں پنہ لال کا چہرہ جگہ جگہ سے سیاہ پڑنے لگا۔ ان سیاہ حلقوں پر بڑے بڑے آبلے بھی تیزی سے ابھرنے لگے۔ شاید شیش ناگ کے قاتل زہر کی تاثیر بھی سیتا رام کے خون اور پسینے میں شامل ہو گئی تھی۔ اپنا یہ مکروہ چہرہ پنڈت رام کشن کو بھی ضرور دکھانا، اسے بھی میرا سندیش پہنچ جائے گا۔ سیتا رام نے صفاق لہجے میں کہا تو پنہ لال چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر چیختا ہوا بھاگ نکلا۔ میری حسرت دل کی دل میں ہی رہ گئی۔ دھرمشالہ کا مالک بھی بت بن گیا، اسے بھی جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی جوگی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ بارود نے آگ پکڑ لی تھی۔ سیتا رام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دشمن کو بھی ہوشیار کر دیا۔ میں درمیان میں نہ بولتا، پجاری پنہ لال مجھے لال پیلی نظروں سے نہ دیکھتا، میرے لیے نازیبا جملہ استعمال نہ کرتا تو شاید بات بھی نہ بگڑتی۔ دوسری غلطی بھی پنہ لال ہی کی تھی، وہ سیتا سے بھی بھڑنے کی حماقت کر بیٹھا تھا۔
کچھ دیر تک سب ہی گمسم کھڑے رہے۔ پھر دھرمشالہ کے مالک نے دبی زبان میں کہا، سیتا رام، تم نے پنا کو کشٹ دے کر ٹھیک نہیں کیا۔ وہ نچلا نہیں بیٹھے، اس کا پولیس والوں کے ساتھ بڑا خاص یارانہ ہے۔ گنیش کے مندر جانے کے بجائے وہ سیدھا کوتوالی ہی جائے گا۔ تو چنتا مت کر، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سیتا رام نے بظاہر لاپرواہی سے جواب دیا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے چہرے پر بھی تفکرات کے تاثرات پھیل کر گہرے ہونے لگے تھے۔ پنا جو کچھ بھونک رہا تھا وہ سچ نہیں ہوگا۔ دھرمشالہ کے مالک نے اپنا خیال ظاہر کیا، میں کئی بار پنڈت کرم چندر کے پرنام کی خاطر گنیش کے مندر جا چکا ہوں۔ وہ بھلا مانس ہے، دوسروں کے جھگڑے میں کبھی ٹانگ نہیں پھنساتا، سب ہی اس کے گن گاتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے گرو، میں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے دبی زبان میں کہا، میں اگر درمیان میں نہ بولتا تو مجھے تجھ سے ہمیشہ شکایت رہتی۔ سیتا رام بات کاٹ کر سنجیدگی سے بولا، اس کمینے بد ذات نے تیرے گرو کا اپمان کیا تھا۔ تو نے جو کچھ کیا غلط نہیں کیا، جو ہوا اسے بھول جا، اب جو ہوگا اس کی چنتا نہ کر۔ میں جا کر کھوج نکالتا ہوں، تم ادھر دھرمشالہ میں ہی نشچنت ہو کر آرام کرو۔ دھرمشالہ کا مالک اپنا جملہ مکمل کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ سیتا رام واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر غور و فکر کے گہرے تاثرات مسلط تھے۔ وہ ٹکٹکی باندھے خلا میں گھور رہا تھا، پھر اس نے اپنی آنکھ بند کر کے تھوڑی سینے سے لگا دی۔ اس کے ہونٹ تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ میں خاموش بیٹھا، اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لیتا رہا۔ میرا ذاتی خیال تھا کہ سیتا رام نے پنا لال کو جو سزا دی تھی وہ نامناسب تھی۔ خود سیتا رام نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ادیتی دیوی کا جاپ کرنے والے کی شکتی اپرمپار ہوتی ہے۔ اسے علم تھا کہ پنڈت کرم چندر نے ادیتی جاپ کر رکھا ہے، ایسی صورت میں اسے چھیڑنا کسی طور پر مناسب نہیں تھا۔ رام کشن نے اگر اس کے ساتھ مندر میں پناہ لے رکھی تھی تو پھر کرم چندر اسے سیتا رام کے ہاتھوں شکار ہوتا دیکھ کر خاموش بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ میں ذہنی ورزش کر رہا تھا جب سیتا رام نے گردن اٹھا کر آنکھیں کھول دیں۔ بڑے اعتماد سے بولا، میرا منتر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ پنا لال نے مجھے بھڑکانے کے کارن الٹی سیدھی بات کی تھی۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے وضاحت چاہی۔ میں ابھی پنڈت کرم چندر کے من میں جھانک رہا تھا۔ سیتا رام نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا، اس کے من میں میری طرف سے کوئی میل نہیں ہے۔ پنا حرامی نے جان بوجھ کر بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ بات کیول اتنی تھی کہ پنڈت کرم چندر نے مجھے بھوجن ساتھ کرنے کی دعوت دی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا کرم چندر تمہارے اور رام کشن کے معاملے میں چپکا بیٹھا رہے گا؟ بے عقل کیوں ہو رہا ہے بالک؟ سمے آنے دے، تجھے گرو کی شانتی کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں، جیون تیاگ کر دیوی دیوتاؤں کی بھکتی قبول کی ہے، اتنے جاپ کیے ہیں کہ اب یاد بھی نہیں رہا۔ گرو، میں نے کریدنے کی خاطر پوچھا، کیا تم نے بھی ادیتی دیوی کا جاپ کر رکھا ہے؟ سیتا رام نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا۔ پھر اس سے پیشتر کہ ہمارے درمیان کوئی بات ہوتی، ایک پولیس انسپکٹر 4 مسلح اور باوردی سپاہیوں کے ساتھ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس نے ریوالور پر اپنی گرفت مضبوط کر رکھی تھی۔ اس کے چاروں ماتحت بھی پوری طرح چوکس تھے۔ تم دونوں میں جوگی سیتا رام کون ہے؟ انسپکٹر نے کرخت لہجے میں سوال کیا۔ میں، سیتا رام نے بڑے سکون سے جواب دیا، میں ہوں جوگی سیتا رام۔ پجاری پنا لال سے واقف ہو؟ انسپکٹر کے تیور اور بگڑنے لگے۔ تم اپنے آنے کا کارن بیان کرو۔ سیتا رام نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ آم کھانے سے مطلب رکھو، پیڑ گننے سے کچھ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں تمہیں پجاری پنا لال پر قاتلانہ حملہ کرنے کے جرم میں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ انسپکٹر نے برہمی کا اظہار کیا۔ پنا لال سے میری بات خراب ہوئی تھی، میں درمیان میں بول اٹھا، گرو کا کوئی دوش نہیں ہے۔ اوہ، انسپکٹر نے مجھے تیز نظروں سے گھورا، تو تم بھی برابر کے شریک ہو۔ جو کچھ کیا تھا میں نے کیا تھا، میں اٹھتے ہوئے بولا، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ رتن کمار، سیتا رام نے مجھے حیرت سے گھورا، یہ تو کیا اناپ شناپ بکنے لگا؟ پولیس کی نظروں میں دھول جھونکنے کی کوشش مت کر۔ انسپکٹر نے گرج کر کہا، تم دونوں کو میرے ساتھ کوتوالی چلنا ہوگا۔ تمہیں جو کچھ کہنا ہے عدالت کے روبرو کہنا۔ سچ کیا ہے یہ پنا لال کے بیان پر منحصر ہے۔ میرا خیال تھا کہ جوگی سیتا رام گرفتاری دینے پر آمادہ نہیں ہوگا، لیکن میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ وہ انسپکٹر کی بات سن کر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر جو معنی خیز مسکراہٹ ابھری، مجھے اس میں بھی کئی خطرناک طوفان مچلتے نظر آ رہے تھے۔
انسپیکٹر نے اپنے ایک ماتحت کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا تو سیتا رام نے ہاتھ اٹھا کر بڑی نرمی سے کہا، تم بھی شانت رہو انسپیکٹر، اور جوگی سیتا رام کو بھی چھیڑنے کی غلطی مت کرو۔ ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، لیکن ایک شرط پر، تم یا تمہارا کوئی کارندہ ہمارے شریر کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کرے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ بات بگڑ جائے گی۔ سیتا رام نے سرد آواز میں جواب دیا، تم نے عدالت کی بات کی ہے تو پھر سب کچھ عدالت پر ہی چھوڑ دو۔ زیادہ تیس مار خان بننے کی بھول مت کرو، ہم لوہے کے کھلونوں سے نہیں ڈرتے۔ سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجرم کو ہتھ کڑی لگانا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ انسپیکٹر نے سیتا رام کے جواب پر تل ملا کر کہا، تم نے مزاحمت کی کوشش کی تو ہمارے پاس اور بھی بہت سارے طریقے موجود ہیں۔ کیا تمہیں ہماری زبان پر وشواس نہیں ہے؟ میں پھر بول پڑا۔ تو چپ رہ بالغ، سیتا رام نے مجھے ٹوکا، پھر انسپیکٹر کو گھور کر بولا، ہم پنڈت پجاریوں سے چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں ہوتی، اپنے کھلونوں سے ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کرو، ضد کرو گے تو پھر ہمیں بھی ہاتھ پاؤں ہلانا پڑے گا۔ پولیس کو دھمکی دے رہا ہے، ایک مسلح سپاہی نے کڑک کر کہا، پھر اس نے رائفل تان کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی۔ سیتا رام نے کچھ پڑھ کر اس کی طرف ہلکی سی پھونک ماری، سنتری ہوا میں کلا بازی کھاتا ہوا دور جا کر گرا، رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ انسپیکٹر کے علاوہ دوسرے سنتری بھی حیران رہ گئے۔ ہم نے کہا تھا نا انسپیکٹر، ہم سے چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں ہوگی۔ سیتا رام نے انسپیکٹر کو سپاٹ لہجے میں مخاطب کیا، اب کیا وچار ہے؟ ٹھیک ہے، انسپیکٹر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہم تم کو ہتھ کڑی پہنانے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن ایک بات تم بھی ذہن نشین کر لو، اگر تم نے کوئی ڈرامہ کرنے کی غلطی کی تو پھر ہمیں بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑے گا۔ ہماری گرفتاری کا پروانہ ہے تیرے پاس؟ اچانک سیتا رام نے ایک قانونی سوال اٹھا دیا۔ نہیں، لیکن حالات کی سنگینی کے پیش نظر ہم بغیر وارنٹ بھی تمہیں گرفتار کر سکتے ہیں۔ انسپیکٹر نے ایک معقول جواز پیش کیا۔ پجاری پنا لال کا بیان، اس کے چہرے پر تشدد کے نشانات ہی تمہیں سزا دلوانے کے لیے بہت کافی ہوں گے۔ جاگتے میں سندر سندر سپنے دیکھ رہا ہے، شاید ابھی تک ہم جیسے بھگتوں سے تیرا پالا نہیں پڑا۔ سیتا رام انسپیکٹر کو گھورتے ہوئے بولا، اگر پڑا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے شبد بولنے کی بھول کبھی نہ کرتا۔ دور فرش پر پڑا ہوا سنتری وردی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اس نے رائفل اٹھا کر دوبارہ پوزیشن سنبھال لی تھی، لیکن اب خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ دوسرے سپاہی بھی خاموش کھڑے تھے۔ بول چکے اپنی زبان، یا اور بھی کچھ کہنا ہے؟ انسپیکٹر نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ ابھی تو نوجوان ہے بالغ، قصور بھی تیرا نہیں، تیرے شریر میں دوڑتے ہوئے گرم گرم خون کا ہے، لیکن جوگی کی ایک بات گانٹھ سے باندھ لے، دوبارہ کسی جوگی سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی بھول کبھی مت کرنا۔ کسی کی نظروں میں تیری طرف سے میل آ گیا تو پھر تیری کھاٹ کھڑی ہونے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ چھوڑو گرو، میں نے بات ختم کرنے کی کوشش کی، اب جو بات ہوگی وہ عدالت میں ہوگی۔ سیتا رام نے نظریں گھما کر میری طرف دیکھ کر پھر مسکرا دیا اور دھرم شالہ سے باہر آ گیا، جہاں جیپ کے ساتھ ایک وین بھی کھڑی تھی۔ دو مسلح سپاہی وین کے پاس بھی موجود تھے۔ ہمیں باہر نکلتا دیکھ کر وہ بھی چوکس ہو گئے۔ انسپیکٹر نے ہمیں وین کے پچھلے حصے میں بیٹھنے کو کہا۔ سیتا رام نے خاموشی سے اس کی بات مان لی۔ ہم وین میں سوار ہوئے تو دو مسلح سپاہی ہمارے ساتھ پیچھے بیٹھ گئے۔ وین چل پڑی۔ سیتا رام کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس کے چہرے سے کسی قسم کی پریشانی مترشح نہیں تھی، بڑا پرسکون نظر آ رہا تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ اس وقت بھی اس کا شیطانی ذہن حالات سے نبٹنے اور دشمنوں کو زیر کرنے کے منصوبے بنا رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی گہری سازش ترتیب دے رہا ہوگا۔ میں اس کے ہتھ کنڈوں سے خاصی حد تک واقف ہو چکا تھا۔ وہ ٹھنڈی پالیسی پر عمل کر کے دور رس نتائج حاصل کرنے کا عادی تھا۔ البتہ جہاں گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے وہاں انگلی ٹیڑھی کرنے کے فن سے بخوبی واقف تھا۔ شکار کو اس طرح اپنے جال میں پھانستا تھا کہ وہ پھڑ پھڑانے کے سوا فرار کا کوئی راستہ تلاش نہ کر سکے۔ میرے سلسلے میں بھی اس نے ایسی ہی حکمت عملی آزمائی تھی اور کامیاب رہا تھا۔ پنا لال کے منہ پر تھوکنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن کرم چندر کے من کا حال جاننے کے بعد بڑا مطمئن ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر پریشانی یا الجھن کے کوئی تاثرات نہیں تھے، لیکن میں ضرور تل ملا رہا تھا۔ جھرنا کے ساتھ کرنل کے اسٹوڈیو سے میرے گناہ کی جو داستان شروع ہوئی تھی اب کوتوالی تک پہنچنے والی تھی۔
پولیس مجرموں کو بدنام کرنے اور ان کی تشہیر کرنے سے کبھی دریغ نہیں کرتی، پھر ایسے لوگوں کا معاشرے میں کوئی مقام باقی نہیں رہتا۔ میں بھی یہی غور کر رہا تھا کہ اگر بدنامی کا یہ داغ بھی میرے دامن پر آ گیا تو میرا مستقبل بھی داؤ پر لگ جائے گا۔ اب چنتا کرنا چھوڑ دے، شانت ہو جا، رام بھلی کرے گا۔ میں سیتا رام کی بات سن کر چونکا۔ بہت عرصے بعد اس نے میرے دل کا چور پھر پکڑ لیا تھا۔ ممکن ہے کہ میرے چہرے کے تاثرات چغلی کھا رہے ہوں۔ میں نے سنبھل کر سیتا رام کو غور سے دیکھا۔